نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں، محبوب سبحانی کے پیارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام محبوب سبحانی کے ساتھ آپ کی میزبان نورید فاطمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ ذکر ہے اس پاک بابرکت اور اللہ کریم کی محبوب ہستی کا جس کو محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قطب ربانی یعنی ہم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ آپ کا کیا مقام، کیا مرتبہ، کیا تعلیمات تھیں، ہم نے ان پر بات کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ آپ کا لکھا ہوا، آپ کا تحریر اور تصنیف شدہ قصیدہ ہے، قصیدہ غوثیہ، جو ناظرین ہر روز آپ 92 نیوز کی صبح جس قصیدے سے ہوتی ہے آپ اس کو سنتے ہیں، سماعت فرماتے ہیں، اور یہ قصیدہ بہت سے لوگوں کے وظیفے اور ورد میں شامل ہے۔ اس کی کیا تاثیر ہے، اس کے کیا کمالات ہیں، اس کی کیا فضیلتیں ہیں، یہ کیوں اختیار کیا جائے اور اس کے ثمرات کیا ہیں، آج ہم اس حوالے سے اس پر بات کریں گے۔ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جن کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، اور سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا، اور جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ ہم سب حضور غوث الاعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا ادب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر میں نے ایسے بھی مؤدب لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے کبھی بغیر وضو کے ان کا نام نہیں پکارا۔ یقیناً ان کو فیوز و برکات حاصل ہوتے ہوں گے۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے جن مہمانوں کو آج میں نے مدعو کیا ہے ان کا تعارف کرا دوں آپ سے ناظرین۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو اسکالرز تشریف فرما ہیں ان میں سب سے پہلے تشریف فرما ہے محترمہ راضیہ نوید صاحبہ۔ بہت شکریہ راضیہ، خوش آمدید، آپ تشریف لائیں۔ بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ گلشن ارشاد صاحبہ۔ بہت شکریہ گلشن، آپ کا بھی اور آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی۔ اور ناظرین ان کے ساتھ چیئرمین ریاض الجنہ اسلامک سینٹر فیصل آباد، عالم اسلام کے قابل فخر فرزند مفتی فاروق القادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی، بلکہ میں آپ سے گزارش کروں گی کہ قصیدہ غوثیہ سے آپ ہی پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، سقانی الحب کاسات الوصال، فقلتنی خمرتی نحوی تعالی، سعت ومشت بنحوی فی کؤوس، فہمت بسکرتی بین الموالی، فقلت لصائر الاقطاب لموا بحالی وادخلوا انتم رجالی، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، وہموا واشربوا انتم جنودی، فساق القوم بالوافی ملالی، شربتم فضلتی من بعد سکری، ولا نلتم علوی واتصالی، مقامکم العلا جمع ولكن مقامی فوقکم ما زال علی، انا فی حضرت التقریب وحدی، یصرفنی وحسبی ذو الجلال، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان۔
सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। बहुत खूब मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। तबीयत पर एक कैफ, एक फरहत और एक सुरूर तारी हो गया। राज़िया, क्या खसाइस हैं इस कसीदा मुबारक के, इसके बारे में हमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नूरीद। सबसे पहले तो ये कहूँगी कि वो कसीदा पाक जो हुज़ूर गौसल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख़ुद तहरीर फरमाया हो, यकीनन ये ख़ुद मैं समझती हूँ इस कसीदे के लिए बहुत बड़ी एक सादत की बात है कि वो उनके कलम से ये तमाम अल्फाज निकले। यहाँ पर जो हमें मुख्तलिफ़ कुतब के अंदर इस कसीदा मुबारक की फ़जीलत नज़र आती है, उसमें सबसे पहले तो ये कहूँगी कि जो शख्स इस कसीदा को रोज़ाना 11 मरतबा पढ़ता है रोज़ाना, तो कुतब में आता है कि वो ना सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब बन जाता है बल्कि वो मखलूक का भी महबूब बन जाता है। सुभान अल्लाह। फिर इसी तरह हमें आगे चलकर एक और फ़जीलत इस कसीदा पाक की नज़र आती है कि अगर कोई शख्स 40 दिन तक इस कसीदा की डेली इसको पढ़े तो कहते हैं कि 40 दिन गुजरने से पहले पहले जो हाजत उसके दिल में होगी उस हाजत को पूरा कर दिया जाता है। क्या बात है। और इस कसीदा पाक को सिर्फ़ अपने पास रखने से और इसकी ज़ियारत करने से, यानी आप पढ़ नहीं रहे, सिर्फ रख रहे हैं, इसकी ज़ियारत कर रहे हैं, तो उस वजह से अल्लाह पाक आपकी हाजतें और मुरादें पूरी फरमा देता है। और जब आप लोगों में जाते हैं तो लोगों में आप सबसे मुनफरिद नज़र आएंगे। बिल्कुल सही। और आपकी जो एक रोब है, आपकी मोहब्बत जो है वो लोगों के दिलों में पैदा हो जाएगी। बिल्कुल सही। अतः कि हुज़ूर गौसल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अगर कोई ख्वाब में उनकी ज़ियारत करना चाहे, और ये भी बैईद नहीं है कि खुली आँखों से भी उनकी ज़ियारत और उनका दीदार नसीब हो जाए, बिल्कुल हम तो उसके लिए इसको आगे भी बात करेंगे। गुलशन, इस कसीदा मुबारक के अशार को जब हम पढ़े हैं तो ये अरबी ज़ुबान में, और हम अजमी हैं, अरबी को उस तरह से समझ नहीं सकते, तो आप थोड़ा ट्रांसलेट करके बता सकती हैं कि इसके कंटेंट में क्या क्या ख़ास चीज़ें हैं। जी बिल्कुल, ये एक ऐसे अल्फाज हैं इस कसीदा में, ऐसे अल्फाज तहरीर किए गए हैं। यकीनन तहरीर करने वाली हस्ती ख़ुद ऐसी हस्ती हैं, उनका नाम ही मुश्किलात का हल का बाइस बन जाता है। तो इसमें जो उन्होंने अपने जज्बात लिखे हैं वो सुन के तस्कीन मिलती है। जैसे कि आपने फरमाया इसमें कि अपने राज को आपने डिस्कस किया, ठीक, और ये आपका, मैं समझती हूँ कि ये आपका राजदान भी है ये कसीदा। आपने इसमें फरमाया अगर मैं अपना राज पहाड़ों पर डाल दूँ तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाए। फिर आपने आगे मज़ीद फरमाया अगर मैं अपना राज समंदरों के पानी में डाल दूं तो वो खुश्क हो जाए। सही। फिर मज़ीद आपने फरमाया अगर मैं अपना राज मैं अगर आग पर डाल दूं तो आग सर्द हो जाए। बिल्कुल और सही। वो राज क्या है? वो राज एक मुहिब और महबूब के दरमियान और अगर मुर्दों पर डाल दूं तो वो जिंदा हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की वजह से अगर एक मछली ज़िंदा हो सकती है तो आपकी ये ज़िंदा करामात किताबों में तहरीर हैं, तो आपने उसका भी इजहार इस कसीदा। बिल्कुल सही। मुफ्ती साहब, इस कसीदे की तासीर के बारे में भी मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन चूंकि वक्त महदूद होता है तो अगर कोई तिश्ना इस सीरत को जानना चाहे, आपकी तालीमात को थॉरो स्टडी करना चाहे, तो आप कौन सी कुतुब सजेस्ट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर वली दाई इल्लाह होता है, बेशक, और तबलीग दीन उसका फ़र्ज़ मनसबी होता है। बिल्कुल सही। हुज़ूर गौसल आज़म ने मुख्तलिफ़ हवालों से तबलीग दीन फरमाई, तकरीर के ज़रिए भी, तदरीस के ज़रिए भी और तहरीर के ज़रिए भी। सही। आपकी तहरीरात क्या हैं? उलूम मारिफ का बहर ज़ख़ार हैं। बेशक ऐसा। और हिकमत के ऐसे अनमोल मोती हैं जो पढ़ने वाले को एक कैफ़ और जज्ब की कैफियत में ले आते हैं, और तरीक़त की राहें हमवार होती चली जाती हैं, और बहुत जल्द कुर्ब इलाही नसीब होता है। ऐसा ही है। आपकी कुतुब में से जो सरमाया नाज हैं सारी उम्मत के लिए, उनमें से बुनियादी किताब जो मारूफ़ और मशहूर है वो फतूहुल गैब शरीफ है। बिल्कुल सही। फतूहुल गैब बहुत आला औला और माया नाज किताब है। बिल्कुल। ये इस किताब की फजीलत में मैं एक बात ये अर्ज़ करता चलूँ, आप देखिए कि बरे सग़ीर के जो मुहक्किक अलल इत्तलाक़ कहलाते हैं वो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है। सही। आपने फतूहुल गैब की शरह लिखनी चाहिए, कलम उठाया तो हाथ लर्ज़ उठा। अल्लाह। गौसुल आज़म की किताब थी, तो उस वक्त ये दिल्ली से चले और लाहौर तशरीफ़ लाए, और शहर लाहौर के ताज हैं
حضرت شاہ ابو المعالی علیہ رحمہ جو حضور غوث الاعظم کے نائب تھے اور ہیں بھی، اور ان کی بارگاہ میں آئے اور سیدی شاہ ابو المعالی نے آپ کو غوث الاعظم سے برزخی عالم میں اجازت لے کر دی، تو یہ کتاب کی شرح لکھنے میں وہ کامیاب ہوئے۔ آپ کی یہ کتاب جو فتوح الغیب ہے، اس کی شرح شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی نے لکھی ہے۔ میں ناظرین سے عرض کروں گا اس کی شرح کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ دوسری آپ کی مایہ ناز کتاب الفتح الربانی ہے، صحیح، اور آپ کی سیرت کے حوالے سے بھی کوئی کتاب سجیسٹ کریں؟ یہ اسی طرح سر الاسرار بھی آپ کی کتاب ہے، اور آپ کے مکتوبات شریف بھی ملتے ہیں۔ آپ کی سیرت اور آپ کے سوانح عمری پر اور آپ کی تعلیمات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں ایک بڑا نام جو سب سے پہلے لکھی گئی وہ بہجت الاسرار شریف ہے۔ اس کے علاوہ قلائد الجواہر ہے۔ اخبار الاخیار کے آغاز میں بھی شیخ محقق نے آپ کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کی ساتھ ساتھ نزہۃ الخاطر بھی آپ کی سیرت پر بہترین کتاب ہے۔ اور ایک کتاب جو آسان لفظوں میں اور غوث الاعظم کی زندگی کو بڑے مختصر پیرائے میں جنہوں نے سمویا، وہ علامہ ضیاء اللہ قادری مرحوم کی کتاب ہے سیرت غوث الثقلین۔ اس کا مطالعہ بھی بڑا مفید، بہت شکریہ مفتی، آپ نے میری لائبریری کو ایکسٹینشن دے دی ہے اتنی ساری کتب کا نام بتا کے، آپ کا بہت شکریہ۔ راضیہ، ہم آئیں گے دوبارہ قصیدہ غوثیہ کی طرف۔ کیا اس کو آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ کسی کی اجازت سے پڑھنا چاہیے؟ کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ میں سمجھتی ہوں نورید کہ جو شخص اپنے آپ کو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارادت میں دے دیتا ہے، اور گو کہ اب ظاہری طور پر تو حضور غوث الاعظم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، وہ مریدین کو جو فیض اس وقت نصیب ہو رہا تھا وہ سلسلہ کہیں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ قیامت تک جو کوئی شخص اپنے آپ کو ان کی ارادت میں دے گا وہ ان کا مرید ہے، اور ہر مرید کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ قصیدہ غوثیہ کو پڑھ سکتا ہے، اس سے فیض لے سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے کسی خاص اجازت کی نہیں، بلکہ آپ کے ارادے اور نیت کی ضرورت ہے، اور حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑنے کی بات ہے۔ اور اس میں ایک اور جو خاص بات میں اپنی طرف سے ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ جب یہ قصیدہ پڑھا جاتا ہے تو اگر آپ اس کو بار بار سنیں تو ایک کیف، ایک سرور، ایک وہ کیفیت آپ کے اوپر وہ تاثیر آپ کو ملتی ہے، اور اس کے تاثیر کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ یاد بھی ہو جاتا ہے، تو وہ بار بار سماعت میں رہنے کی وجہ سے بالکل ڈیلی جب ایک عمل ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ جو روح کی غذا ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے جو مردہ دل ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ آپ کچھ بھی اور نہ کریں، صرف قصیدہ غوثیہ کو اپنی روٹین میں شامل کر لیں، اس کی ڈیلی تلاوت کریں، تھوڑے عرصے بعد دیکھیں گے کہ وہ جو دلوں کے اندر ایک کہتے ہیں نا مردہ پن پیدا ہو جاتا ہے، آپ کو اپنا دل اور روح زندہ ہوتی ہوئی محسوس ہوگی اس کی وجہ سے، کیونکہ حضور غوث الاعظم کا لقب محی الدین ہے۔ اگر وہ دین کو زندہ کرنے والے تھے تو ان کا لکھا ہوا قصیدہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ بالکل، اور پھر گلشن فصاحت اور بلاغت بھی ہمیں اس قصیدے کے اندر نظر آتی ہے۔ بالکل نورید، فصاحت اور بلاغت اس میں کمال درجے کی ہے۔ اس میں عربی لغت کو اگر ہم دیکھا جائے، جیسے آپ عجمی تھے جی، اور آپ ایک عجمی کا کلام اگر آپ پڑھیں اس نظر سے تو یقیناً یہ اس لیول سے کہیں بلند مرتبے پر فائز نظر آتا ہے، اور آپ عجمی نہ رہے کیونکہ آپ کو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دروازہ شہر علم کا جو لعاب دہن آپ کو نصیب ہوا، اس کی کچھ فضیلت میرے ذہن میں آ رہی تھی، میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر دیکھیں ہم اپنے معالجین کے لیے ہم کہ علاج کروائیں، بیماری ہے ایک، اس وقت آپ ہر گھر میں اور ہر فرد سے آپ بیٹھے ہیں تو وہ اپنی ایک بپتا سنائے گا کہ میں ان امراض میں، پریشانی، اضطراب، روحانی جسمانی بیماریوں میں۔ تو قصیدہ غوثیہ کی بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ بیمار کو اگر یا تو وہ پڑھ لے جی تو وہ شفا یاب ہوگا، ہمارا پورا یقین ہے، اور یقین ایک کامل رکھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے استفادہ عطا فرمائیں گے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں، محبوب سبحانی، نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں، محبوب سبحانی، نبی کے پیارے
ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. ناظرین کرام, یقین کامل کے ساتھ اور مداومت کے ساتھ جو عمل کیا جائے, جس میں استقامت ہو, جس کو ایک دفعہ اختیار کیا جائے, چاہے وہ تھوڑا عمل ہو مگر وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے. جی مفتی صاحب, یہ یقین کامل قصیدہ غوثیہ کے فضائل کے ساتھ ہمیں تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے. جی میں پہلے عرض کر دوں, قصیدہ غوثیہ سرکار غوث الاعظم کے وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو القاء ہوئے اور آپ نے اپنی زبان سے جاری کیے. سبحان اللہ. آپ خود فرماتے تھے کہ میں اس وقت تک کوئی کلام نہیں کرتا جب تک اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھے حکم نہیں ہوتا. بالکل. آپ نے ان قصیدہ غوثیہ کے اشعار میں دراصل اپنے بلند ترین درجات اور مراتب کا بیان کیا ہے. جی. اور ظاہری بات ہے کہ کوئی شخص اپنی تعریف خود کرے اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا. ایسا ہی ہے. اس لیے آپ نے جب یہ کلام ذکر کیا تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ولا فخرا, مجھے اس بات میں کوئی فخر نہیں ہے اور نہ ہی میں تکبراً یہ کہہ رہا ہوں. ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے, اسی کے حکم سے میں نے تحدیث نعمت کے طور پر یہ کلمات ارشاد کیے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اور یہ اللہ. قصیدہ غوثیہ کی جلالت و شان کا آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ حضور سید غوث الورا کا جو کتاب ہے غنیۃ الطالبین, جی, اس کی شرح لکھی ہے شیخ الکل بحر العلوم والفنون حضرت عبدالحکیم سیالکوٹی علیہ رحمہ, جن کے بارے میں اہل علم طبقہ بخوبی جانتا ہے کہ یہ کون ہیں. جی. حضرت عبدالحکیم سیالکوٹی نے قصیدہ غوثیہ کے ایک شعر پر اعتراض محسوس کیا. اچھا. اور دل میں ایک تردد اور شک پایا گیا. ٹھیک. آپ کو تعجب ہوگا یہ سن کر اور قصیدہ غوثیہ کی شان و عظمت اور غوث الاعظم کے مقام کی نزاکت پر, جی, کہ حضرت عبدالحکیم سیالکوٹی کے دل میں جیسے یہ شبہ آیا تو ان کے دل سے جتنا علم تھا سارا سلب کر لیا گیا. استغفر اللہ. وہ ایسے رہ گئے جیسے کورا کاغذ ہوتا ہے. پریشان حال اب یہاں لاہور آئے اور سرگرداں ہے کہ میرا علم کیسے پلٹ کر آئے گا. ٹھیک. تو کسی نے آپ کو بتایا کہ آپ فلاں ولی کے پاس جائیں لاہور شہر میں, تو وہ ان کے پاس آئے اور ان کے ذریعے جو اس وقت غوث الاعظم کے نائب تھے تو ان کے ذریعے سے پھر غوث الاعظم نے معاف کیا تو ان کا علم پلٹ کر واپس آیا. یعنی مفتی صاحب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ارادوں اور نیتوں پر بھی پکڑ ہو جایا کرتی ہے اس بارگاہ میں. بالکل ہوتی. راضیہ, ہم بات کر رہے تھے حضور غوث الاعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قصیدہ کے اشعار کی جو فضیلت ہے ان سے متعلق, تو ان کے اس کے درمیان میں کیا اس قصیدہ کے اندر آپ کے اوصاف اور کیا تعلیمات ہیں, ان کا کیا تذکرہ ہے, تھوڑا اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں. اب دیکھیے نورید کہ جیسے مفتی صاحب نے بھی کیونکہ اس پر تھوڑی سی بات کی ہے تو میں بہت مختصراً اس پر بات کروں گی کہ بیسیکلی انہوں نے اپنے مناقب اور وہ جو خوبیاں ہیں ان کا ذکر اس قصیدہ کے اندر ہمیں ملتا ہے. لیکن یہاں میں ایک چیز دیکھتی ہوں کہ ولی کیونکہ فنا فی اللہ ہوتا ہے اور ولی فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں بندہ مومن جب وہ میری صفات میں گم ہو جاتا ہے اور ذات میں تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. اب دیکھیں کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ مقام غوثیت پر فائز ہیں اور اس مقام پر فائز ہیں جہاں پر آپ اللہ رب العزت کی ذات میں بھی فنا ہیں اور اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بھی فنا ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ فنا فی اللہ ہو کر جو آپ کو مقام و مرتبہ اور پھر اس کی وجہ سے جو اس قصیدہ غوثیت کو مقام و مرتبہ ملا ہے وہ کسی اور کے حصے میں جو ہے وہ نہیں آیا. یہی وجہ ہے کہ صرف ان الفاظ کو دہرانے کی وجہ سے آپ کو وہ فیوزات و برکات نصیب ہو جاتی ہیں جو کسی اور عبارت کو پڑھنے سے آپ کو نصیب نہیں ہو رہا ہوتا. یہ جو ہے وہ ایک جو ہم بات کرتے ہیں کہ مقام ہے سیدنا غوث الاعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یہ اس کا ہمیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے لکھے ہوئے قصیدے کا کیا مقام ہے. اچھا گلشن, جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ نیت کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور یقین کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے. کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی, میں پڑھ رہی تھی کہ ہر بیج کے اندر, نیت کو ہم بیج کہتے ہیں, کہ ہر بیج کے اندر جو ہے شجر موجود ہوتا ہے اور امکان شجر موجود ہوتا ہے, مگر ہر بیج شجر نہیں بنتا اور وہی بیج شجر بنتا ہے جس کو ریاضت, مجاہدے اور مٹی کی تنہائی میسر آتی ہے. تو جب ہم ان وظائف اور اوراد کو اختیار کرتے ہیں, خلوت گزینی میں جاتے ہیں, تو پھر وہ قرب الہی میسر ہوتا ہے ہمیں. بالکل جی بالکل.
دیکھیں نورید، آپ نے خود ایک خوبصورت بات کر دی کہ نیت ہی بیسک وہ چیز ہے جو بیج کو درخت کا درجہ دیتی ہے. ہمارا اسلام آپ دیکھیں جتنے اعمال ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تو ہمارا تو سارا کچھ ہی نیت پر ہے. بے شک. ہمارا سر جھکانا، ہمارے روزہ، تسبیح، وظائف، یہ سب نیت پر ڈپینڈ کرتے ہیں. اسی لیے تو بہت سے قیامت کے دن ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فویل للمصلین، کہ جن کے نمازوں کے ڈھیر ہوں گے مگر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ پیچھے وہ نیت کار فرما نہیں تھی جس نیت نے ان کو درجہ قبولیت تک پہنچانا تھا. بالکل صحیح. جو ہم قصیدہ غوثیہ میں دیکھتے ہیں نا، جو یقین، وہ نیت انسان کو جب سامنے یقین نظر آتا ہے تو پختہ سے پختہ تر ہوتی ہے. یہاں آپ نے اپنے مرید کو اور سالک کو ایک یقین دیا اور فرمایا کہ تم میرا مرید بننے کے بعد پھر فرمایا آپ نے کہ لا تخف، خوف نہ کر کہ تمہارے جو اعمال میں کوتاہیاں رہ جائیں گی، تمہارے جو ظاہری کچھ کمیاں رہ جائیں گی، تیرے پیر پر یا تیرے مرشد پر ہے کہ وہ اس کو کور کر لیں. بالکل صحیح. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس نسبت پر بہت زور دیتے ہیں کہ یہ تو ایک سمجھ لیں کہ ہماری بے عملی کے لیے مفت کا ایک کیش ہے کہ ہم نسبت قائم کریں اور پھر اس نسبت کو وقت نظر بھی، زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہم کیش کریں گے. مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گی کہ ہم دیکھتے ہیں اس قصیدہ مبارک کے اشعار پہ جیسے ہم بات کر رہے تھے، اس کی تاثیر بھی بہت زیادہ ہے، اور ایک صلاۃ غوثیہ کا امپیکٹ کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیں. جہاں تک تاثیر کا بات ہے، آپ دیکھیں کہ شرق سے لے کر غرب تک صرف عامت الناس ہی نہیں، سالکین ہی نہیں، بلکہ مسند ولایت پر فائز اولیاء نے بھی اسے اپنا حرز جاں اور ورد زباں بنایا ہے. ٹھیک. بلکہ مجھے بات یاد آ رہی ہے شیخ بہاؤالدین جیلانی المدنی کی، جنہوں نے فتوح الغیب کی شرح لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ قصیدہ غوثیہ کے حیرت انگیز اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ وہ سالک جو اللہ کے قرب کی منزلیں طے کرنے کے لیے سفر پر ہے، اس کو تیز ترین اگر کوئی شے اللہ کے قرب تک پہنچانے کے لیے مؤثر ہے تو وہ قصیدہ غوثیہ ہے. واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. آپ سلسلہ عالیہ قادریہ میں تو خصوصاً پیران اعظام اور اہل اللہ مریدین کو تلقین کرتے ہیں اور وظائف میں سے قصیدہ غوثیہ بطور وظیفہ دیتے ہیں. ٹھیک. اب جہاں تک آپ نے بات کی اس کے اشعار کی، میں صرف ایک شعر پیش کر دوں وقت کی مناسبت سے. ویسے اس کا ہر شعر ہی تشریح کے لائق ہے اور مجھ جیسا شاید اس کی تشریح کا حق بھی نہ ادا کر سکے، اس کے لیے کسی صاحب نظر کی ضرورت ہے. حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ اطلعنی علی سر قدیم قلدنی واعطانی سؤالی. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے بھید اور قدیم راز اور سر پر واقفیت اور شناسائی عطا فرمائی ہے. بے شک. اور مجھے وہ کمالات بخشے ہیں کہ میں نے جو بھی اللہ سے سوال کیا اللہ تعالیٰ نے وہ سب مجھے عطا فرما دیا. ٹھیک. یہاں تک آپ نے اعلان کر دیا، اور یہ بہت بڑی بات ہے بے شک بے کہ شک. اہل اللہ میں کوئی شخص ایسا اعلان کرے، فرمایا مقامکم العلا جمع ولکن مقامی فوقکم ما زال عالی. فرمایا سب جو اس راہ کے مسافر ہیں بڑے بڑے کمالات اور مقامات پر پہنچے، لیکن جو مقام اللہ نے مجھے بخشا وہ سب پر فائق ہے، اور ما زال عالی یہ وہ مقام ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا ہے. کبھی اس مقام سے میری تنزل ہی نہیں ہوگی بلکہ برتری اور فوقیت ہی ہوگی. آپ نے صلاۃ الغوثیہ کا جو طریقہ آپ سے مروی ہے، آپ کا فرمان بھی ہے، اور اس امت کے جلیل القدر مشائخ نے جسے منتقل کیا اس امت تک، شیخ محقق نے خصوصاً اس کی روایت کی ہے جو سند ہیں تمام مکاتب فکر کے نزدیک. آپ فرماتے ہیں جس کسی کی کوئی حاجت ہو، میں یہاں ضمناً یہ بات بھی تشفی کے لیے عرض کر دوں، خدا خدا ہے اور باقی سارے انسان اس کے مخلوق ہیں، چاہے وہ اولیاء ہوں، انبیاء ہوں اور یا عام انسان ہوں. خدا کی ہی طاقتیں اور قوتیں اس کے پیاروں کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہیں. اللہ کے اولیاء اللہ کے رحمتوں کے وسائل ہیں، دروازے ہیں، اس کی قوتوں کے مظہر ہیں. اچھا، اب قصیدہ جو صلاۃ غوثیہ ہے جو غوث الاعظم نے خود عنایت فرمائی اس امت کے پسے ہوئے اور دکھوں کے مارے ہوئے لوگوں کے لیے،
آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص جو مجھ سے محبت رکھتا ہے جی وہ اپنی حاجت میرے ذریعے اللہ تک پہنچانا چاہے کہ اس کی جلدی یہ حاجت پوری ہو جائے، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے اور سورہ فاتحہ کے بعد دونوں رکعتوں میں 11 دفعہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے۔ ٹھیک، یہ صورت پڑھنے کے بعد جب نماز ختم کر لے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 دفعہ درود پاک پڑھے، پھر بغداد معلیٰ کی طرف منہ کر کے 11 قدم اٹھائے اور ہر قدم پر یا شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد پڑھے۔ پھر 11 قدم اٹھانے کے بعد اور یہ پڑھنے کے بعد وہ اپنی حاجت پیش کرے اور اللہ کے حضور میرے وسیلے سے دعا کرے، میں اس کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ راضیہ، آج کے ایک سالک کے لیے، جیسے میں بات کر رہی تھی طریقت کے لیے، کیا آپ سجیسٹ کریں گی کہ اس قصیدہ کے ساتھ ساتھ وہ کون سے فرائض، وہ کون سی سنتیں، وہ کون سے واجبات ہیں جن کا وہ خیال کرے گا تو یہ قصیدہ، میں سمجھتی ہوں اگر وہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا جی کیا اس کے بارے میں اس میں نورید دیکھیے، حضور غوث اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی تعلیمات کے اندر کیٹیگرائز کر دیا جی کہ سب سے پہلے نمبر پر آپ کے فرائض ہیں، اس کے بعد سنن ہیں، اس کے بعد نوافل ہیں۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو ریپلیس کرتے ہیں یا ان کی جگہ کو کہیں چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ خود بخود اس چیز کی تاثیر جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہمارے اوپر جو چیزیں فرض ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نورید یہ دیکھیے کہ جو صالح ہے، جو واقعی اللہ کا سچا دوست ہے، وہ تو آپ کو کبھی بھی غلط گائیڈ کر ہی نہیں سکتا۔ بے شک ایسا اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ جو باقی لوگ ہیں ان کو پیر کا ٹائٹل تو ہونا ہی نہیں چاہیے کسی ایسے شخص کے لیے جو آپ کو شریعت اور طریقت کے راستے سے ہٹا رہا ہے۔ بالکل۔ ایک اور چیز میں یہاں پر ضرور کہوں گی کہ ہمارے مزاجوں کے اندر تھوڑی جلدی ہے اور کچھ اوراد وظائف کا ہم آغاز تو کر دیتے ہیں لیکن فوری طور پر چاہتے ہیں کہ اور ہم اس کا چاہتے اثر ہیں ہو کہ جائے۔ بالکل کہ آج ناظرین میں نے نماز شروع کی ہے تو 1 ہفتے کے بعد مجھے ولایت کا درجہ کیوں نہیں ملا، مجھے وہ خواب اور بشارات کیوں نہیں نظر آنے شروع ہوئے۔ اور یہ یقیناً ہماری طبیعتوں کے اندر ایک عجلت بھی ہے۔ جس کو 5 وقت کی نماز کی توفیق اللہ کریم کی بارگاہ سے مل جائے، فرائض اور واجبات اور سنتوں کی توفیق مل جائے، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہی تعلیمات آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ نبی کے پیارے، نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں، محبوب سبحانی، نبی کے پیارے، نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں، محبوب سبحانی۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر پروگرام محبوب سبحانی میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ جی راضیہ، اب چونکہ ہم ان ساری سیریز کے اختتام پر ہیں تو میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ تمام تعلیمات غوثیہ کی روشنی میں آج کے مسلمان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی، اور بحیثیت عورت کے خاص طور پر خواتین کے لیے؟ نورید، میں یہ سمجھتی ہوں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات بڑی جامع اور بہت مفصل ہیں، بے شک، اور اس میں سے ہمیں وہ چیز لازمی اختیار کر لینی چاہیے جس کے اوپر عمل کرنے سے ہمارا تعلق جو ہے وہ ان کے ساتھ مضبوط ہو سکے۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنایا اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اولیاء کرام کی صورت میں، صالحین کی صورت میں، ہدایت یافتہ اور انعام یافتہ لوگوں کی صورت میں اپنے جو لوگ ہیں، اپنے جو پیارے ہیں، ان کو مختلف ادوار میں بھیجتا چلا گیا۔ بے شک، اور انہی میں سے ایک شخصیت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے جن کی ولایت کو قیامت کے دن تک جاری کیا گیا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم نیتاً اور ارادتاً اپنے آپ کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مریدی میں، ان کی صحبت اور نسبت میں دے دیں۔ ٹھیک، اس کے بعد ایک ظاہری صحبت کے لیے بھی آپ اپنے ارد گرد ضرور اہل اللہ کو تلاش کریں، اولیاء اللہ کو تلاش کریں، اور اولیاء اللہ کی نشانی جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ جب تم ان کو دیکھو گے، ان کے چہروں کو دیکھو گے تو تمہیں خدا یاد آئے گا۔ ٹھیک، تو بس یہی ایک نشانی اپنے ذہنوں میں رکھ کر ان چہروں کو، ان لوگوں کو اپنے ارد گرد تلاش کریں جن کے اندر اولیاء کی خصوصیات موجود ہیں اور جو ہمیں اپنے ایمان کی
میں سمجھتی ہوں ایمان میں استقامت کے لیے، ایمان میں تقویت کے لیے، روح کی مضبوطی کے لیے، جن کے ساتھ ہمارا تعلق کا بننا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی بھیڑ میں ہم اس طرح سے گم ہو جائیں کہ نہ ہمیں جسمانی طور پر سکون نصیب ہو، نہ ہمیں روحانی طور پر سکون نصیب ہو۔ تو لہٰذا ہمیں دوبارہ سے ان تعلیمات کی طرف لوٹنا ہوگا، محبت، امن، رواداری، اخلاص، اخلاق، کردار، اسی فلسفے کو لے کر، انہی چیزوں لے کر انشاءاللہ ہم چلیں گے تو نہ صرف ہم اپنے اندر ایک جنت پیدا کر سکتے ہیں بلکہ اس پورے معاشرے کو بھی ہم جنت کا ایک نمونہ بنا سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت پیغام آپ نے دیا خواتین کے حوالے سے، خاص طور پر کہ وہ شرعی حدود و قیود کا خیال رکھتے ہوئے ان نسبتوں کی طرف کیسے راغب ہو سکتی ہیں، کیا پیغام دیں گی آپ؟ جی نورید، حضور غوث اعظم کی تعلیمات اتنی جامع ہیں کہ ان میں ہر خاص و عام کے لیے ہدایت موجود ہے، اور جیسے آپ نے بات کی بالخصوص خواتین کے لیے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم دو ایکسٹریمز پر ہیں۔ یا تو ہم خواتین میں آپ دیکھیں بالکل ٹرینڈ نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے، حالانکہ سب سے زیادہ ضروری خواتین کا دین کی طرف راغب ہونا ہے، کیونکہ ان کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے حضور غوث اعظم کی پرورش ام الخیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود سے ہوئی، اور امام حسن امام حسین سلام اللہ علیہ مجمعین کی تربیت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود سے ہوئی، اسی طرح آج کی ماں کو بھی سیدہ کائنات کے کردار کی امین بننا ہوگا، ام الخیر سیدہ فاطمہ کے کردار کی امین بننا ہوگا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے کردار کی امین بننا ہوگا۔ اور پھر یہ جو آپ نے کہا کہ بیلنس رکھے، یا تو ہم خواتین میں دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ایک ایکسٹریم رویہ پایا جاتا ہے، وہ اپنے پیرانے کرام، اپنے جو موجودہ دور میں اللہ ماشاء اللہ کچھ ایسی بھی ہمیں مثالیں نظر آتی ہیں کہ بہت زیادہ، یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ شرعی حدود و قیود کا خیال رکھتے ہوئے اور دین اسلام کے احکامات، فرائض، واجبات، سنتوں کی پاسداری کرتے ہوئے ان نسبتوں کو اختیار کریں، بلکہ اپنے بچوں کے اندر اولیاء کرام کی محبت کو راسخ کریں۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت پیغام آپ نے دیا۔ مفتی صاحب، جنات اور آسیب سے حفاظت کے لیے کوئی نسخہ ارشاد فرمائیے۔ وہ نسخہ بھی عرض کرنے لگا، اور اس سے قبل میں بھی ایک پیغام پیش کر دوں جو فی زمانہ غوث اعظم کی تعلیمات میں بہت ضروری ہے، وہ ہے نہی عن المنکر۔ آپ کی شخصیت کا ایک منفرد پہلو یہ تھا کہ آپ برائی کے زوال، منکرات کے خاتمے کے لیے ہمیشہ بڑھ کر حصہ لیتے۔ وقت کا جابر اور قاہر حاکم مستنجد باللہ آیا اور موسم نہیں تھا پھلوں کا، اس نے کہا مجھے سیب کھلائیں اور مجھے اپنی کرامت دکھائیں۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا، 2 سیب آئے، ایک اس کو پکڑایا، ایک خود لیا، اپنا سیب اس کو توڑا تو اندر سے خوشبو آئی اور سفید حصہ ظاہر ہوا۔ خلیفہ نے، حاکم نے جب وہ سیب کاٹا تو اس کے اندر سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو فرمایا جس سیب کو ہم نے ہاتھ لگایا یہ ایک درد مند شخص اور ایک نیک شخص کا ہاتھ ہے، اور تمہارا ہاتھ چونکہ ظلم کو چھوتا ہے اس لیے ظالم ہاتھ لگنے سے سیب کی یہ کیفیت ہو گئی ہے۔ یعنی آپ وقت کے حکمرانوں کو بھی برائی پر ٹوکا کرتے تھے اور اس کے خاتمے کے لیے انہیں بھی آپ تلقین کیا کرتے تھے۔ آج ضرورت ہے ہم اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے محلے، گلی، مسجد، محراب، منبر اور ہر فورم پر، چاہے کسی بھی صورت میں برائی عام ہو رہی ہے، سود کی شکل میں ہو یا اس برائی میں حرام لین دین کی شکل ہو، اس کے خاتمے کے لیے ہمیں آواز اٹھانا ضروری ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ جہاں تک آپ نے ذکر فرمایا سیبی اثرات سے، وہ جو نارمل انسان ہے وہ چاہے کہ اللہ کریم مجھے محفوظ رکھے اور مجھے اس قسم کا اثر کبھی عارض نہ ہو، تو میری گزارش ہے کہ وہ رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھیں، اس طرح کے پڑھتے ہوئے جب ولا یعودہ حفظہما پر پہنچیں تو اس کو آپ 11 دفعہ پڑھیں اور پھر مکمل کر لیں، پھر اپنے اوپر اپنے سینے پر اسے پھونک مار لیں، اور یہی عمل آپ صبح اٹھ کر لیں تاکہ شام اور صبح تک آپ اس قسم کے اثرات سے محفوظ رہیں۔ اور وہ حضرات جنہیں اس قسم کا کوئی عارضہ لاحق ہے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ 21 دن تک 1 مرتبہ روزانہ سورہ بقرہ پڑھیں، پانی پر دم کریں اور اس پانی کا کچھ حصہ پی لیں اور باقی پانی نہانے والے پانی میں ملا کر اس سے نہا لیں۔ صحیح۔ اور 21 دنوں میں 3 جمعراتیں آئیں گی، 3 جمعرات کو 3.25 کلو چھوٹا گوشت
وہ اللہ کی راہ میں کسی غریب کو دے کر صدقہ کریں. انشاءاللہ یہ عصر ختم ہو جائے گا. اور یہ کوشش کریں کہ نہاتے ہوئے وہ پانی گٹر میں نہ جائے, کسی کیاری وغیرہ میں بعد میں اس پانی کو پھینک دیا جائے. بہت شکریہ, آپ نے اتنا جو ہے ہمیں نالج بھی دیا, آپ نے وہ جذبہ بھی ہمارے سب کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی, وہ تحرک دیا کہ جو یقیناً ہمیں عمل پر اکسائے گا. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. بہت شکریہ مفتی صاحب. راضیہ نوید صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, آپ اسپیشل اسلام آباد سے تشریف لائیں. گلشن ارشاد صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ اتنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آئیں. اللہ کریم آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. یہ ہم سب کی خوش بختی ہے کہ اللہ کریم نے ہم سب کو اس پاک ذکر کے لیے چنا جو اپنی سب سے محبوب ہستی, جن کے ٹائٹل ہی محبوب سبحانی ہے, ان کے ذکر کے لیے ہم سب کو چنا. ناظرین, آخر میں آپ کے سامنے اصول عشرہ جو طریقت کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائے وہ قول آپ کے سامنے رکھوں گی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے عظیم خصلت جو ایک سالک کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ تواضع ہے. تواضع ہی وہ ایسی خصلت ہے جس سے عابد کا مرتبہ بڑھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے ہاں اسے عزت اور رفت نصیب ہوتی ہے, اور دنیا اور آخرت کی ہر وہ چیز جو وہ پسند کرتا ہے اسے عطا کی جاتی ہے. شجر عبادت کی جڑ, شاخ اور ٹہنیاں تواضع ہی ہیں. اس کی بدولت بندہ خوشی اور تکلیف میں راضی رہنے والوں کا مرتبہ حاصل کرتا ہے, اور تواضع ہی کمال تقویٰ ہے. تواضع یہ ہے کہ بندہ جس شخص سے ملے اسے اپنے آپ سے بہتر سمجھے. آج پلٹنا ہوگا انہی تعلیمات کی طرف. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری کا اظہار کر سکیں, کیونکہ یہی اصل ایمان ہے. مجھے دیجیے اجازت. اب آپ پروگرام کے اختتام پر پروفیسر عبدالرؤوف روفی صاحب کی منقبت سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظیم راہبر ہیں غوث اعظم, عظیم راہبر ہیں غوث اعظم, نبی کے دل بر ہیں غوث اعظم. عظیم راہبر ہیں غوث اعظم, عظیم راہبر. دلوں پہ کرتے ہیں حکمرانی, دلوں پہ کرتے ہیں حکمرانی. علی کا اختر ہے غوث اعظم, علی کا اختر ہے غوث اعظم. نبی کے دل بر ہے غوث اعظم. عظیم راہبر ہیں غوث اعظم, عظیم راہبر. جناب شبیر کی نشانی, جناب شبیر کی نشانی. حسن کا گوہر ہے غوث اعظم, حسن کا گوہر ہے غوث اعظم. نبی کے دل بر ہے غوث اعظم. عظیم راہبر ہیں غوث اعظم, عظیم راہبر. دکھاتے ہیں دین کی راہ سب کو, دکھاتے دین کی ہے راہ سب کو. شرف میں برتر ہے غوث اعظم, شرف میں برتر ہے غوث اعظم. نبی کے دل بر ہے غوث اعظم.
غوث اعظم عظیم راہبر ہے بھرتے سینوں میں نور عرفان ہے بھرتے سینوں میں نور عرفان کرم کا ساغر ہے غوث اعظم کرم کا ساغر ہے غوث اعظم نبی کے دل بر ہے غوث اعظم عظیم راہبر ہے غوث اعظم عظیم راہبر نبی کے پیارے نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں محبوب سبحانی